آج ہم بات کریں گے عمران خان کی کال کا انتظار کب تک اور مردان جلسے کے بعد پی ٹی آئی کی حکمت عملی بے نقاب ہو چکی ہے اور عالمی جنگ کی بھی وارننگ ہے. سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو مردان جلسے میں جو کچھ ہوا، جو بیانات دیے گئے، جس طرح کی تقاریر کی گئی، اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جب تک عمران خان اور بشریٰ بی بی کا علاج اور فیملی کی موجودگی میں نہیں ہوتا، جلسے اور احتجاج جاری رہیں گے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے. میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اور بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر اٹھیں گے. خان صاحب نے، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اب خان صاحب نے بڑی دیر سے کہا ہوا ہے کہ تحریک چلائیں، اور یہ اب عمران خان کے کہنے پر اٹھیں گے. اور یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اب اس پر بات کر لیتے ہیں. بعد میں جنگ پر بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا ہے، کہ کیا واقعی تحریک انصاف ایک آواز کی منتظر ہے، کیونکہ لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا اور قیادت کی کوئی حکمت عملی نہیں تھی، کوئی آگے کا لائے عمل نہیں تھا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لیڈر جیل میں اور یہ اپنی مستی میں رکھے ہوئے ہیں. آگ لگی ہے بستی میں اور پی ٹی آئی ہے اپنی مستی میں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا جو لگا ہوا ہے نا منہ کو شوربہ عمران خان کے نام پر، وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہا. اب یہ حکمت عملی بے نقاب ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، کیا پورا نظام ایک ہی اشارے کی طرف کھڑا ہے، یا بیٹھ جاتا ہے کہ مردان کے جلسے میں جو وجوہات کہیں کہیں وہ معمولی نہیں ہیں. اس میں اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے حکم کے منتظر ہیں، جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. اور سوال یہ ہے، آخر کب تک انتظار؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں. عمران خان کو قید تنہائی میں ایک لیڈر بیٹھا ہے، باہر کھڑے لوگ صرف کال کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان کال دیں گے. اور بے شرموں، کوئی تو شرم کر لو یار. اور کوئی تو عوام اسی لیے تو آپ کے سوشل میڈیا پر آپ کے اوپر لان تان کر رہی ہے. لیکن آپ، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ کچھ نہ کرتے. آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے ڈیلا جیل جائیں گے. اگر آپ اسی طرح ڈیلا جیل جانے کے پر لوگ اتنے لے کر آتے ہیں نا کہ 10,000 15,000، تو اس کا بھی پریشر ہونا تھا. عالمی حالات ہیں وہ اس ٹائم، اس کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اب جو ہے ریڈ سی بھی بند کرنے کی دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایران نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ اب جنگ شروع ہوئی تو عالمی جنگ بن جائے گی. تو یہ انتہائی خوفناک مرحلہ بننے جا رہا ہے. اگر مذاکرات، خدا نہ خواستہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ اس دنیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اب میں آپ کو ان کے بیانات دینے لگا ہوں، کیونکہ ٹرمپ علیحدہ سے بیانات دے رہا ہے، لیکن جب ایرانی بیانات آئے ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آبنائے ہرمز جو ہے بدستور بند ہے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی کوئی تاریخ طے نہیں. ایران کا اعلان ہے. یہ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کئی اہم نکات پر اختلافات ہیں. ایرانی اسپیکر جو ہیں وہ یہ انہوں نے کہا ہے. اور دوسری جانب یمنی حوثیوں نے ریڈ سی میں پہلی جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ آبنائے ہرمز بند ہے عربوں کے لیے، ایک یہاں سے تیل جانے کی جو ہے راستہ ہے، اور دوسرا ریڈ سی ہے. اور وہاں پر اگر یمنی حوثی جو ہے وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا لگ جائے گا کہ اس خطے کا تیل جو ہے وہ بڑا گھوم کر تو جا نہیں سکتا، کیونکہ اس پر ٹرانسپورٹیشن اور بہت مہنگا پڑتا ہے. یہی یہ مسئلہ ہے کہ یہ اب اس کے سائے جو ہے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. اگر امریکہ نے کوئی سنجیدگی نہ دکھائی اور اپنی ہٹ درمی پر رہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا ایک نئے انرجی بحران کی طرف جائے گی. اور پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کا تو ویسے کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنا بیک اپ ویسے نہیں رکھا. ہمارے پاس اس طرح کا بیک اپ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس انرجی کا اس طرح کا بیک اپ نہیں ہے. ہمارے سارے معاملات جو ہیں یہاں پر، تو وہاں پر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یہ 28 دن پہلے ہی تیل کی قیمتیں پیٹرول کی بڑھا دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. پاکستانی عوام اس پر دعا کرے، جو پاکستان کے جو سفارتی کوششیں ہیں یہ رنگ لے آئیں اور یہ ایک معاہدہ طے پا جائے. لیکن جو ایران نے بتایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور ٹرمپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے پھر ایک مرتبہ، انہوں نے کہا ایران کے ساتھ 1 یا 2 دن میں معاہدہ طے پانے کا امکان ہے. ایک طرف ٹرمپ جو ہے پوری فوجی تیاری کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اور اپنے مزید فوجی بھیج رہے ہیں، اپنا مزید اسلحہ
साजो सामान जो है वो भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप देख ले कि वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहा है। ये ऐसे लग रहा है ट्रंप को धोखा देने चाह रहा है, लेकिन याद रखें ये धोखा देंगे तो उसका मतलब ये है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर इनकी तैयारी कर रखी है, क्योंकि पहले भी इन्होंने धोखा दिया था। तो ईरान ने वाज़ह कर दिया है हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर पर हैं, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। और बेलारूसी सदर का, अब अमेरिका की सुपर पावर चैलेंज हो रही है। बेलारूसी सदर का बयान आया है, अमेरिका ईरान से ना जीत सका तो चीन से कैसे लड़ेगा। अब अमेरिका को अपनी जो सुपरमेसी है ना वो चैलेंज होती नजर आ रही है। अब ये बातें शुरू हो गई हैं, ये एक ने बात की है, अब मजीद ममालिक भी बात करेंगे। यूरोप आप इनसे ज़्यादा होता जा रहा है, बरतानिया इनसे ज़्यादा हो रहा है, इनके जो तादी हैं इन्हें छोड़ गए इसी वजह से कि ये अमेरिका अपनी मनमानी करता है। अमेरिकी हुकूमत, अमेरिकी अवाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क की अवाम जो है वो कभी भी जंग की हामी नहीं होती या कहीं भी वो नहीं चाहती कि मुदाखलत। ये किसी मुल्क की जो शराफिया होती है ना, जो माल कमाने के लिए जंगें करवाते हैं करते हैं, वो उनको ये सूट करता है। और ईरान का एक और बड़ी वार्निंग हुई है, उन्होंने वार्निंग जारी की है कि जंग दोबारा हुई तो आलमी जंग बन जाएगी। ये बात जो है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने की है ईरानी। उन्होंने कहा अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को ख़त्म नहीं कर सकता। और ये मैं आपको बताऊं, अब ईरान ने कहा है कि हम जो जंग के दौरान हमने मिसाइल बनाए हैं वो सीधे लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ईरान जंग के दौरान भी अपनी तैयारी उसी तरह मुकम्मल किए हुए था। तो ये अब पीस को मौका मिलना चाहिए, दुआ तो यही है। लेकिन जो अमेरिका अपने नुमाइंदे भेज रहा है ना, स्टीव विटकॉफ और वो ट्रंप का दामाद और ये दोनों जो लोग आ रहे हैं, ये ईरान को काबिल कबूल नहीं है। अगर जेडी वैंस नहीं आते तो मुझे नहीं लगता ये मुज़ाकरात उनके साथ कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वो इसराइल के करीब तर है। तो जेडी वैंस का मामला और तरह का है। तो लिहाजा जो पहले मतनाज़ा हो वो मुज़ाकरात में बैठेंगे तो मामला बेहतर नहीं होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।